تو سامعین پھر یوں ہوا کہ دہلی اجڑ گئی. احمد شاہ ابدالی کے پے در پے حملوں نے دہلی کو جیسے لٹی ہوئی سہاگن بنا دیا. میر صاحب نے اودھ کا راستہ لیا کہ وہ جا بیٹھے اس جگہ جہاں سے اودھ کے لیے سواریاں جاتی تھیں. جی ہاں، اودھ یعنی آج کا لکھنؤ. میر صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں وہ سواری کر سکیں. ایک کونے میں بیٹھے ہیں کہ تبھی ایک سیٹھ نے انہیں دیکھا اور کہا، میر صاحب، میاں اودھ جانا ہے، ہم لے چلیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ کچھ راستے میں میٹھی میٹھی باتیں کرنا، کوئی غزل وجل سنا دینا. بولیے ہے منظور؟ جی حضور، اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں. لیجئے صاحب، سفر کی سواری کا انتظام تو ہو گیا، مگر میر صاحب تمام سفر اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹے بیٹھے رہے. جب دیر ہو گئی تو سیٹھ نے پھر بے چینی سے کہا، میر صاحب، آپ نے تو سارا وقت ہی خراب کر دیا، کوئی غزل وجل سنائیے، سارا راستہ خراب کر دیا آپ نے. جناب، آپ کو راستے کے خراب ہونے کی فکر ہے؟ مجھے فکر ہے کہ میں آپ سے گویا ہوا تو کہیں میری زبان ہی خراب نہ ہو جائے. اس طرح زبان والوں نے زبان کی حفاظت کی. سو میر صاحب اودھ یعنی آج کے لکھنؤ پہنچے. چند روز ادھر ادھر رہے. ان سے لوگوں نے کہا کہ میاں تم نواب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ تمہاری شہرت، تمہارے نام سے واقف ہے، وہ تمہیں فوراً درباری کر لے گا. ایک شام کو غنیمت جان میر صاحب نواب کے دربار میں پہنچے. نواب اپنی گدی پہ جلوہ افروز ہیں، ہاتھ میں ان کے پیمانہ ہے، خادمائیں دائیں بائیں کھڑی انہیں پنکھا جھلتی ہیں. دیر ہوئی، میر صاحب کا ابھی تک محفل میں ذکر بھی نہیں. میں ایسا کوئی ناپید، اتنا معمولی شاعر بھی نہیں. سو میر صاحب نے اپنا نام ایک رقعے پہ لکھا اور نواب کی طرف روانہ کیا. میر تقمیر دلی سے آئے ہیں. بھائی دلی والوں کو طنز کرنے سے فرصت کہاں ملتی ہے جو وہ شاعری کریں. چلو میاں سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو، ہم بھی سنیں. دلی سے کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے؟ حضور، یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں. یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں. جام دو تو خالی ہی دو، میں نشے میں ہوں. یہ تو ہم پہ ہی طنز کر دیا. میاں میر، اگر آپ کے طنز ہو گئے ہوں تو کچھ اچھے اور معنی خیز شعر بھی سنا دیجئے، جن کے معنی کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی غوطہ لگائے تو ہر بار معنی کا ایک نیا موتی لے کر آئے. ایک کوئی لامثال شعر سنائیے. حضور، شاعری کے اس سمندر سے ایک سیپ کا قیمتی موتی آپ کے نام کے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. واہ میاں واہ، کیا شعر ہے میاں. ایسی تعریف تو آج تک کسی نے ہماری نہیں کی. ہم خوش ہوئے، اور آج سے تم ہمارے درباری شاعر مقرر ہوئے، اور اپنا نذرانہ بھی تم ہی مقرر کرو گے. میاں مانگو کیا چاہتے ہو. حضور، خادم جو کہے گا آپ کے لیے ذرہ برابر ہی ہوگا. آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت تمام بر اعظم پہ یوں ہی قائم رہے کہ آپ کی بادشاہت دنیا کے عظیم بادشاہوں میں شمار ہے. حضور، خادم کو بس 1 روپے روز کا مل جاتا. 1 روپیہ؟ میر صاحب کا 1 روپے روز نذرانہ مقرر ہوا. اسے دیکھ، اسے سن تمام درباریوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ فقط 2 اشعار سنا کے یہ نذرانہ مقرر کیا. اور میر صاحب نے ایک بار پھر جھوم کے دربار میں یوں شعر پڑھا. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا،
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہ ابھی تو ہماری دربار میں شروعات ہے, تم آگے آگے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. دیر ہوئی, سب نیند میں جھومتے ہیں. میر صاحب کا کام تو ہو چکا کہ اب رخصت کی اجازت لیں تو آخر کیسے لیں. میر صاحب نے دربار میں ایک شعر اور یوں: نیند اب تیرے مقدر میں نہیں، نیند اب تیرے مقدر میں نہیں، رات کے پچھلے پہر سوتا ہے کیا. اسے سن نواب جانے کہ یہ تو ان پہ طنز ہے. وہ اٹھے، ان کا پیمانہ ان کے لباس پہ چھوٹا کہ نواب نے فوراً کہا یہ پیمانہ چھل کا نہیں چھلکایا گیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے ہمارے شاعر اعظم ہمارے ہدہد اس پر بھی کوئی شعر کہہ دیں گے. میاں کہو اس پر کوئی شعر. جی 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 حضور جی. یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، داغ چھاتی کے ابس دھوتا ہے کیا. نواب اٹھے، اٹھ کے چلے اور ان کے قدم جو لڑکھڑائے تو میر نے اس پہ بھی شعر یوں کہا: گر کے اٹھنا اٹھ کے چلنا سیکھ لے، گر کے اٹھنا اٹھ کے چلنا سیکھ لے، پا کے منزل ابس کھوتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اجی ہونا کیا تھا؟ جو ہونا تھا وہی ہوا. یہ خبر جب خواتین تک پہنچی، بیگمات کو ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوئیں. انہوں نے اپنے تمام زیورات اتارے اور اس شاعر کے نام رقم کیے کہ واہ، دربار میں ایک ایسا شعر آیا جس نے 2 اشعار میں حضور کا اور بقیہ اشعار میں تمام دربار کا نشہ کافور کر دیا. بلاؤ اسے، ہر روز بلاؤ. سامعین، ایک روز یوں ہوا کہ نواب کا مزاج ذرا نرم گرم تھا. بیگمات نے رکا بھیجا، میر کو بلوایا کہ وہ آئیں چند اشعار سنائیں. میر پہنچے تو نواب صاحب حوض کی رنگین مچھلیوں سے کھیل رہے تھے. جی ہاں، حوض کی رنگین مچھلیاں، بڑی بڑی آنکھوں والی. بھئی جان لیجئے حوض کی مچھلیاں ہی تھیں. حضور شعر توجہ چاہتا ہے. توجہ کے لائق ہوگا تو توجہ ملے گی، اور اگر طبیعت نہ ہو شعر سنانے کی تو ان مچھلیوں کو دیکھو، کتنی دل نشین آنکھیں ان کی، دیکھو. دیر گزری، میر صاحب نے بے چینی کے عالم میں پھر یوں عرض کیا: حضور شعر توجہ چاہتا ہے. توجہ کے لائق ہوگا تو توجہ ملے گی. اور میاں تم سودا کی طرح شاعری کیوں نہیں کرتے؟ حضور سودا کی طرح شاعری؟ سودا کے سامنے تو لفظ ہاتھ باندھے خادمہ اور غلام کی مانند کھڑے رہتے ہیں. شاعری نام ہے آسمان سے سینے پہ اترنے والے اس نور کا کہ جسے انسان کاغذ پہ رقم کرے تو وہ یوں کہ برسا برس کوئی چاہے اس کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکے. حضور میں ذرا اپنے شعروں کو گھاس چرا لاؤں. میر صاحب یہ کہہ کے رخصت ہوئے تو پھر کبھی واپس نہ لوٹے. نواب نے رقے بھیجے، بیگمات نے پیغام بھیجے، مگر میر نہ آئے. ایک روز جمعے کا دن نواب صاحب نماز پڑھ جامع مسجد سے نکلتے ہیں اپنے ہاتھی پہ سوار کہ وہیں ایک دکان کی ڈیوڑی پہ میر صاحب جلوہ افروز ہیں. تمام بازار کے لوگ نواب کی اس رستہ کشی سے واقف تھے کہ اب دیکھیے میر صاحب رخصت لیتے ہیں کہ نواب اپنی سواری کا رخ پلٹتا ہے. لیکن نواب کیوں رخ پلٹے؟ وہ تو نواب ہے. میر صاحب کیوں ڈیوڑی سے رخصت لیں کہ وہ تو خدائے سخن ہیں. جو نواب کی سواری چلتے چلتے
عین اس جگہ پہنچی جہاں میر صاحب تھے، اور نواب نے ہاتھی کے اوپر سے باواز بلند یوں کہا، میر صاحب، آپ کے شیر ابھی گھاس چرنا نپٹے؟ کیونکہ نواب ہاتھی کے اوپر سے انہوں نے بات آواز بلند کہی، سو میر صاحب نے بڑے رسان سے کہا، حضور، میں نے تو سنا تھا بازار میں شریف خاندان کے لوگ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ اسے سن نواب جیسے خاموشی کے سمندر میں غرق ہو گیا ہو۔ اشارہ کیا، مہاوت نے ہاتھی نیچے بیٹھایا اور میر سے کان میں یوں کہا، میر صاحب، اگر ہم آپ سے دور تھے تو آپ تو ہمارے پاس آ سکتے تھے۔ اور یہ کہتے ہوئے نواب نے ہاتھی کا پچھلا قالین کھول دیا۔ میر صاحب اس پہ سوار ہوئے اور جو اس منظر کو دیکھتا تھا اسے محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے 2 ستارے اتر زمین پہ آ گئے ہوں اور وہ چلے چلے جاتے ہوں کہ بازار کے تمام لوگ میر کی ہی غزل یوں گنگناتے تھے، یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، جام دو تو خالی دو میں نشے میں ہوں، میں نشے میں ہوں، میں نشے میں ہوں۔